السلام علیکم، سیرات الحق چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ازواج مطہرات میں سے پہلی 2 ازواج کے بارے میں بات کریں گے۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت، برتری اور عصمت، پاکیزگی اور طہارت، عصمت اور عفت چاند اور ستاروں کی طرح روشن اور منور ہے۔ ان سب کا ضبط تحریر میں لانا ممکن نہیں، لیکن مختصراً یہاں پر بیان کریں گے۔ رحمان نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مومنین کی مائیں قرار دیا۔ سورۃ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین پر خود ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں۔ اور ان کی فضیلت کا اس امر سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ان کا عقد کسی سے جائز نہیں، لیکن دختران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین کی بہنوں کے حکم میں نہیں تھیں، ورنہ ان سے نکاح جائز نہ ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حفصہ بنت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ بنت الحارث ہلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ ہلالیہ المساکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت صفیہ بنت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ آپ نہایت عاقلہ، فاضلہ اور فرزانہ عورت تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں ان کو طاہرہ کہتے تھے۔ آپ بڑی مالدار تھیں۔ آپ وہ پہلی خاتون ہیں جن پر اسلام کی حقیقت روشن ہوئی، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور ایمان لائیں۔ اپنے تمام مال و زر سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں خرچ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان لا رہی ہیں جن میں کھانا پانی ہے، وہ آئیں، ان سے ان کے رب کا سلام کہیں، اور میری طرف سے انہیں بشارت دیں کہ ان کے لیے جنت پر قصب یعنی گول موتی کا ایک ایسا گھر ہے جس میں نہ شور و غل ہوگا، نہ رنج و مشقت ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری زوجہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب شریف سے لوی میں مل جاتا ہے۔ آپ بعثت کے بعد مکہ مکرمہ میں ایمان لائیں۔ انہوں نے اپنے شوہر حضرت سکران بن عمر عبد الشمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت ثانی کی۔ انہوں نے حبشہ سے مکہ مکرمہ واپسی پر خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے ہیں اور قدم اقدس ان کی گردن پر رکھا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور خواب دیکھا کہ وہ ٹیک لگائی ہوئی ہیں اور آسمان سے چاند ان پر آ پڑا ہے۔ انہوں نے دونوں خواب اپنے شوہر سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیے، اور ہر بار انہوں نے یہی جواب دیا کہ میں عنقریب وفات پاؤں گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں چاہیں گے۔ انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی تھی۔ ان سے 5 حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے ایک صحیح بخاری شریف اور باقی سنن اربعہ میں ہے۔